حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج پہ گیا تو حج پہ بڑا رش تھا، لاکھوں لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے۔ تو میرے دل میں خیال آیا لاکھوں لوگ آئے ہیں جنہوں نے حج کیا ہے، کیا اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا ہوگا؟ تو آپ کہتے ہیں میں رات کو سویا تو مجھے خواب میں بتایا گیا کہ مالک بن دینار لاکھوں لوگ حج پہ آئے تھے، اللہ رب العزت نے لاکھوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا بے نیاز ہے، اس نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے۔ وہ چاہے تو گھر میں ماں کی زیارت کرنے پر ہی حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مالک بن دینار لاکھوں لوگ آئے، لاکھوں نے حج کیا، اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے۔ ایک ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کے سوا اللہ نے تمام کا حج قبول فرما لیا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صبح میں اٹھا تو میں تلاش کرنے لگا، دیکھوں تو صحیح کون ہے محمد بن ہارون بلخی جس کا حج قبول نہیں ہوا، باقی کا تو سب کا اللہ نے حج قبول فرما لیا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جدھر بلخ کے لوگوں کے خیمے لگے تھے نا، میں ادھر پہنچ گیا اور ان سے جا کے پوچھا یار تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، وہ تو سارا دن عبادت کرتا رہتا ہے، وہ تو بڑا عبادت گزار ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے بتایا گیا تھا کہ اللہ نے اس کا حج قبول نہیں کیا اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو بڑا نیک بندہ ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کیسا نیک ہے؟ لوگوں نے بتایا 24واں تو اس کا حج ہے، سارا دن وہ عبادت کرتا ہے، جتنی جائیداد جتنی دولت تھی ساری اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، سارا دن عبادت کرتا رہتا ہے، ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یار کدھر ملے گا محمد بن ہارون بلخی، ہے کدھر؟ لوگوں نے بتایا وہ پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہے، ادھر وہ اللہ کی عبادت میں مگن ہوگا، مصروف ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس کے خیمے پہ پہنچا تو ابھی ابھی وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا، تو میں نے پہنچ کے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، تو میں نے کہا تم وہ محمد بن ہارون بلخی؟ تو اس نے کہا آپ ہے مالک بن دینار؟ میں نے کہا یار بندے کو تو میرا نام بھی پتا ہے۔ تو پوچھنے لگا حضرت خیر سے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں میں تو ویسے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں جو بات اندر ہے وہ بتائیں، جو بتانے آئے ہیں وہ بتائیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ میں اگر اس کو بتاؤں گا کہ اللہ نے تمہارا حج قبول نہیں کیا افسردہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں میں تو ویسے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں حضرت جو بات ہے وہ بتائیں، اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے تمہارا حج قبول نہیں کیا۔ تو وہ رونے لگا اور وہ بندہ ایک ہاتھ سے معذور بھی تھا اور اس کے چہرے پہ عبادت کے نشانات عیاں تھے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس سے پوچھنے لگا یار تم سے کون سی خطا ہوئی ہے، کون سی غلطی ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہارا حج قبول نہیں کیا، لاکھوں کا قبول فرما لیا لیکن تمہارا قبول نہیں کیا؟ تو وہ رو کے کہنے لگا مالک بن دینار رہنے دو، اگر میں نے تمہیں بتایا تو تم بھی مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں نہیں یار بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات ایسی ہے اگر آپ کو بتا دی تو آپ بھی میرے سے نفرت کرنے لگیں گے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بار بار اصرار کیا، اس نے بتایا کہ جوانی کے عالم میں اللہ نے مجھے دولت عطا فرمائی، صحت و تندرستی عطا فرمائی، جوانی کے نشے میں دولت کے نشے میں میں راہ حق سے بھٹک گیا، شراب نوشی پہ لگ گیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ رمضان کے دنوں میں شراب نوشی کر کے گھر آیا، عصر کا ٹائم تھا کہ میری والدہ تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی۔ میں نے آ کے اپنی والدہ سے کہا ماں روٹی دے، تو میری والدہ کہنے لگی بدبخت تو نے تو روزہ نہیں رکھا، جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے ان کا تو احترام کر لے۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے اسی بات پہ اتنا غصہ آیا کہ میں نے شراب کے نشے میں ماں کو تھپڑ دے مارا۔ جب ماں کو تھپڑ مارا میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی، لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا، ساری رات شور آتا رہا لیکن میں شراب کے نشے میں پڑا تھا۔ اگلے دن میری آنکھ تب کھلی
جب الماریوں سے کپڑے نکال کے میری بیوی بیگ پیک کر رہی تھی، وہ پیکنگ کر رہی تھی، میں نے کہا او بھائی تو کدھر جانے لگی ہے؟ تو رو کے کہتی ہے میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا ماں قتل ہو گئی ہے؟ تو کہتا ہے میری بیوی رو کے کہنے لگی او بدبخت، رات کو تو نے اس ماں کو قتل کر دیا جس نے 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، رات کو تو نے اس ماں کو قتل کر دیا جس نے اپنی چھاتی کا دودھ تیرے حلق سے اتارا تھا، وہ تیرے ہی ہاتھوں تیری ماں ہی قتل ہو گئی۔ کہتا ہے میں نے جب اتنا سنا تو میں نے کہا مجھے اٹھایا کیوں نہیں، کدھر ہے میری ماں کی میت؟ تو وہ رو کے کہتی ہے او بدبخت، تیری ماں مرتے وقت وصیت کر کے گئی تھی، اس بدبخت کو میرے میت کے پاس نہ آنے دینا، اس کو میرے جنازے کے قریب نہ آنے دینا، تیری ماں کو تو دفنا دیا گیا ہے۔ کہتا ہے جب مجھے اتنا پتا چلا کہ میری ماں میرے ہی ہاتھوں قتل ہو گئی ہے، میں نے اسی وقت کلہاڑی پکڑی، جس ہاتھ سے میں نے ماں کو قتل کیا تھا میں نے فوراً کاٹ کے اپنے جسم سے جدا کر دیا، جتنی دولت تھی ساری دولت اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دی، عبادت گزار بن گیا، 24 مرتبہ اللہ کے حضور پیش ہوا ہوں، 24واں میرا حج ہے، ہر سال حج پہ آتا ہوں، تمام ارکان پورے کرتا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتا ہوں، صفا مروہ کی سعی بھی کرتا ہوں، حجر اسود کے بوسے بھی لیتا ہوں، تمام حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد جب طواف الوداع کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آ کے مجھے بتا جاتا ہے او محمد بن ہارون بلکہ اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے جب اس نے یہ بات بتائی نا تو میرے دل میں بھی بڑا غصہ آیا، میں نے زور سے اس بندے کو تھپڑ مارا، وہ گر کے رونے لگا۔ کہتے میں آ گیا رات کو سویا تو خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے او مالک بن دینار، اس بندے کو کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس کر آیا ہے، کیوں تو نے اسے تھپڑ مارا ہے؟ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بندہ ہی اس قابل تھا، اس بندے کی تو سزا یہ ہے کہ اس کا حج قبول نہ کیا جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اس کے عذاب کی باتیں کر رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مالک بن دینار اللہ اسے بخش دے گا۔ آپ کہتے ہیں میں نے فوراً محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیسے اللہ تبارک و تعالی ماں کے قاتل کی بخشش فرما دے گا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ماں کی وجہ سے ہی اس کی بخشش فرما دے گا۔ قیامت کے روز جب اس کی ماں رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرے گی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے جس نے مجھے قتل کیا ہے، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے جس نے مجھے جلا کے راکھ بنا دیا تھا، یا اللہ اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اللہ حکم فرمائے گا اس بدبخت کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے اس شخص کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے کہ وہ رو کے اپنی ماں کی بارگاہ میں عرض کرے گا ماں مجھے جلانے لگے ہیں، مجھے جہنم میں پھینکا جانے لگا ہے، اماں مجھے درد ہوگا، دنیا میں مجھے جب درد ہوتا تھا تو میں تیرا نام لیتا تھا، اماں آج مجھے جہنم میں سزا دی جائے گی، مجھے جہنم میں جلایا جائے گا۔ جب وہ اپنی ماں کے سامنے اس طرح کے الفاظ بولے گا تو اس کی ماں کا دل موم ہو جائے گا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ میں اس کی ماں ہوں، میں اس کو معاف فرماتی ہوں تو بھی اس کو معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت اس کی والدہ کی دعا پر اس بندے کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دے گا۔